یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن سوال کریں گے، اور سبق کے اندر ہم نے اللہ رب العالمین نے جو احسانات عیسیٰ علیہ السلام پر فرمائے تھے ایک ایک کا میرے رب نے تذکرہ کیا ہے۔ بغیر باپ کے ہم نے تمہیں پیدا کیا، تیری ماں کے اوپر جو تہمت لگی ہم نے اس کا بھی دفاع کیا، اور ہم نے تم کو انجیل اور تورات کی تعلیم عطا فرمائی۔ آپ پرندہ بناتے مٹی کا شکل و صورت، اس کے اندر پھونک مارتے وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا، اور پھل بحری والے کو ہاتھ پھیرتے برس والے کو اللہ شفا عطا فرما دیتا، بدعشی اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے اللہ شفا عطا فرما دیتا۔ اسی طرح حواریوں کے دل کے اندر الہام کیا کہ تم میرے اوپر بھی اور اپنے نبی پر بھی ایمان لے کے آؤ۔ جب وہ ایمان لے آئے انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا تمہارا رب اس بات پر طاقت رکھتا ہے کہ ہمارے پاس آسمان سے ایک دسترخوان آئے، اس کے اندر مختلف اقسام کے کھانے ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام میں نازل تو کر دیتا ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے، اگر ان میں سے کسی نے بعد میں کفر کیا، اس دسترخوان کے آ جانے کے بعد، کھانوں کے آ جانے کے بعد اگر کسی نے کفر کیا، میری نافرمانی کی، تو میں فَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں ایسا عذاب دوں گا، لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، میں نے ایسا عذاب جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا ہوگا، پھر میں عبرت ناک سزا دوں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پھر اللہ نے دسترخوان نازل کیا، اس میں 7 مچھلیاں تھیں، 7 روٹیاں تھیں، فرمایا جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، اس میں سے چرانا نہیں ہے، لے کے نہیں جانا۔ لوگوں نے وہاں سے چوری کرنا شروع کیا، اللہ نے اس رزق کو ختم کر دیا، فرمایا شرط یہ تھی کہ یہاں بیٹھ کے کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو، یہ کبھی تمہارے پاس رزق ختم نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 18 ہے اور آیت نمبر 116 ہے۔ آج کے سبق کے اندر کیونکہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے اوپر بے شمار احسانات کیے تھے، بے شمار موجزوں سے نوازا تھا، تو اللہ کل قیامت والے دن پوچھیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام تو نے میرے احسانات کا کیا مول ڈالا ہے؟ کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا مجھے اور میری ماں کو رب بنا لو؟ حالانکہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں ہی خالق اور مالک ہوں۔ کیا تم نے اپنی ماں کو متعلق اور اپنے آپ کے متعلق لوگوں کے سامنے یہ دعوت دی تھی؟ پھر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے کہ اللہ تو جانتا ہے میں نے کیا کہا تھا۔ پھر اس کے بعد بات ہوگی اللہ تو عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں، اگر معاف کر دے تو تیرے جیسا رحم کرنے والا نہیں ہے۔ اس حوالے سے مزید بات انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور جب قال اللہ کہیں گے قیامت والے دن یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اَأَنْتَ، کیا تو نے، قُلْتَ، کہا تھا، لِلنَّاسِ، لوگوں سے، اتخذونی، کہ مجھے بھی بنا لو، وَأُمِّيَّ، اور میری ماں کو بھی، الہین، 2 معبود، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ کیا تم نے دعوت دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو رب بنا لو؟ کیا تم نے کہا تھا کہ ہم بھی الہ ہیں، میں اللہ کا بیٹا ہوں، اللہ کی بیوی بھی ہے، اللہ کی اولاد بھی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ؟ کیا عیسیٰ تم نے کہا تھا میں نے اتنے احسانات کیے، اتنے معجزات سے تمہیں نوازا، سب کچھ عطا فرمایا، بچپنے کے اندر تمہیں بولنے کی طاقت دی، میں نے کتاب سے نوازا، میں نے نبی بنایا، کیا تم نے یہ کہا تھا کہ میری عبادت کرو، مجھے معبود بنا لو؟ میرے بھائیوں، اللہ سب کچھ جانتا ہے،
لیکن اللہ کا جواب طلب کرنا، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا، آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر استاد کو پتہ بھی ہو کہ یہ بچے نے قصور نہیں، اس کا قصور نہیں ہے، اس نے غلطی نہیں کی، اس کا معاملہ نہیں ہے، صرف استاد کلاس کے اندر کھڑا کر کے صرف اتنا ہی اس بچے سے پوچھ لے کہ یہ تو نے کام کیا ہے، تو بچہ پانی ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر بیٹھا ہوں، میرے ساتھ یہ کیسا معاملہ ہو گیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ساری امت وہاں کھڑی ہے، ساری کائنات کے سامنے اللہ اکیلے عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کر کے پوچھے گا، عیسیٰ بتلاؤ تو صحیح، کیا تم نے کہا تھا کہ میری ماں کو اور مجھے رب نہ لو؟ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے سبحانک، اللہ تو پاک ہے، ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، ہر شریک سے تو پاک ہے، ما یکون لی، نہیں ہے میرے لائق، ان اقولا، کہ میں کہوں، ما لیس لی بحق، جس چیز کا مجھے حق نہیں ہے، میں کبھی بھی جرت نہیں کروں گا کہ اس بات کو اللہ بیان کروں۔ نبیوں کا یہ حق ہے، جب تک تیری طرف سے حکم نہیں آ جاتا نبی اپنے لب کو کشائی نہیں دیتا، اپنی زبان سے الفاظ نہیں نکالتے۔ اللہ میرے لیے کس طرح جائز تھا، کس طرح لائق تھا کہ اللہ میں تیرے متعلق یہ بات کہتا، اللہ تو پاک ہے۔ ان کنت، اب دیکھیں کتنے آزادانہ انداز کے ذریعے اللہ اگر میں نے کہا ہوتا تو بہتر جانتا ہے تو کہی تھی، وہ بات کیا تھی؟ بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، میں نے تو ان کو یہ کہا تھا عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں خالق اور مالک نہیں ہوں، میں الہ نہیں ہوں، میری ماں بھی بے بس ہے، میں بھی بے بس ہوں، لا ينفع ولا يضر، نہ میں نفع کا مالک ہوں نہ نقصان کا مالک ہوں، خالق اور مالک اللہ کی ذات ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ میں نے تو ان کو ایک ہی دعوت دی تھی، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے۔ اللہ اکبر۔ وکنت، اللہ جو ہوا سو ہوا، لیکن ایک اللہ بات یہ ہے، وکنت، اور تھا میں، علیہم، ان کے اوپر، شہیدن، نگہبان، ما دمت لہم، ما دمت فیہم، جب تک میں ان کے اندر تھا۔ اللہ جب تک میں زندہ تھا نا، ان کے اندر موجود تھا، تب تک تو میں ان کو یہی دعوت دیتا رہا کہ لوگوں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، میری عبادت نہ کرو، میری ماں کی عبادت نہ کرو، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ میرے بھائیوں، یہ جتنے سوالات ہو رہے ہیں اور جوابات ہو رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیے، قیامت والے دن، کیونکہ انہوں نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو الہ اور مریم علیہ السلام کو الہ بنایا تھا نا، اللہ ساری کائنات کے سامنے ان عیسائیوں کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اللہ کہے گا کہ تمہارا نبی خود کہہ رہا ہے کہ اللہ انہوں نے خود جان بوجھ کے یہ سب کچھ کیا تھا، اللہ نہ تو نے دعوت دی تھی نہ میں نے اس بات کی دعوت دی تھی۔ سب کے سامنے اللہ ان لوگوں کو ذلیل کر دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ما دمت فیہم، اللہ جب تک میں ان کے اندر تھا نا تو میں تم نگہبان تھا، فلما، پس جب توفیتنی، تو نے مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، اس کے بعد تو تھا نگہبان ان کے اوپر، مجھے آسمانوں پہ جب تو نے اٹھا لیا، اب اللہ تو جانتا ہے، تیرا علم جانتا ہے، مجھے نہیں پتا پھر انہوں نے میرے اٹھائے جانے کے بعد کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے اس حوالے سے، اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت والے دن جب تم اٹھائے جاؤ گے نا تو ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بغیر ختنوں کے اٹھائے جاؤ گے۔ کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا نا، اسی طرح ہم تمہیں دوسری مرتبہ بھی اسی طرح پیدا کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین قیامت والے دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائے گا۔ اللہ اکبر۔ سارے ننگے اٹھیں گے اور سب سے پہلا جو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد
ساری امت کٹھی ہو جائے گی، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، کائنات کے سارے لوگ جتنے اس دنیا کے اندر آئے تھے اپنی اپنی امتوں نبیوں کے ساتھ ساری امتیں کھڑی ہو جائیں گی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا ہوں گا، ایک بائیں طرف سے ایک جم غفیر آئے گا، ایک بہت بڑا لشکر آئے گا، اللہ رب العالمین حکم دیں گے اس کو سائڈ پہ کر دو، ان کو سائڈ پہ کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا اللہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو سائڈ پہ کیوں لگا دیے؟ اللہ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو نہیں پتا جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے ان لوگوں نے آپ کے دین کے اندر ایسی ایسی چیزیں ایجاد کر لی تھی جو دین کا حصہ نہیں تھا۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے بھی الفاظ ہیں اور اللہ کے سامنے بھی یہی کہیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اللہ جب تک میں ان کے اندر تھا اس وقت میں نگہبان تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب تو نے مجھے فوت کر دیا، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، اور پھر تو اس کے بعد نگران تھا، نگہبان تھا۔ اللہ اس کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے دنیا کے اندر کیا کچھ کیا ہے۔ آخری الفاظ یہ ہے، نبی اسلام فرماتے ہیں اللہ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے تیرے دین کو ہی بدل ڈالا تھا۔ یہ لوگ جب اللہ کے پاس جائیں گے نا، دین کے اندر حرفات، بدعات، دین کو بدلنے والے، دین کے گرانے والے اور دین کے اندر کمی محسوس کر کے اس کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنے والے، اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر سے پانی بھی نہیں پی سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی شکلیں بھی نہیں دیکھنا برداشت کریں گے۔ اللہ نبی علیہ السلام سے ان کا ملنا بھی برداشت نہیں کرے گا، ان کے درمیان ایک آڑ دیوار پیدا کر دے گا اور نبی علیہ السلام فرمائیں گے سوکن لما بعدا، اللہ ان کو مجھ سے اتنا دور کر دے جہاں تک ان کی نگاہ نہ مجھے دیکھ سکے نہ میری نگاہ ان کو دیکھ سکے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جتنا اللہ کے نبی نے دین اللہ کے حکم سے ہم تک پہنچا دیا ہے، اگر ہم صرف اسی دین کے اوپر انہی احکامات کے اوپر عمل کر لیں انشاءاللہ اسی کے ساتھ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ نہ کوشش کیجیے ایسے حرفات کے اندر پڑھنے کی، ایک ایک وضو کے ساتھ ہزار ہزار نفل پڑھنے، ایک ایک ایسے رات کے اندر ہزار ہزار نفل پڑھنے، ایسی تکالیف کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کرنا، ایسے معاملات کے اندر مبتلا کرنا جو قرآن کے اندر بھی نہیں، نہ احادیث کے اندر ہے، نہ اس کے آثار نظر آتے ہیں، نہ صحابہ سے، نہ ائمہ کرام سے، نہ تبع تابعین سے۔ ایسی چیزوں سے بچیے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے اللہ جب تک میں ان کے اندر تھا میں نگہبان تھا، جب اللہ تو نے مجھے آسمانوں پہ اٹھا لیا پھر اس کے بعد تو جانتا ہے کہ انہوں نے بعد میں کیا کچھ کیا تھا۔ وَأَنْتَ، اور بے شک تو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے اوپر شہید، تو مطلع ہے، تجھے پتا ہے، مجھے نہیں پتا، تو بہتر جانتا ہے۔ اب آخری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرنے لگے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اس وقت بڑے غصے کے اندر ہوگا۔ پیچھے ہم نے سبق میں پڑھا نا، اللہ سارے نبیوں سے سوال کرے گا بتاؤ بھائی کس کس بندے کو اس کی امت نے کیا جواب دیا تھا؟ تو اس وقت نبی بھی گھبرا کے کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ ائمہ کرام نے لکھا ہے اس لیے انبیاء جواب دیں گے کہ اللہ اس وقت بڑے غصے کے اندر ہوگا، اللہ کی ہیبت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے انبیاء بھی یہ بات کہہ کے چپ کر دیں گے اللہ ہمیں نہیں پتا، تو جانتا ہے جو کچھ ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں ایک بات کہیں گے اللہ ان تعذبہم، اگر تو ان کو عذاب دے، فإنہم عبادک، اللہ تو یہ تیرے بندے ہیں، وإن تغفر لہم، اگر اللہ تو ان کو معاف فرما دے، فإنک، پس بے شک اللہ، انت العزیز الحکیم، تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ جو تو فیصلہ کرے گا تیرے فیصلے کے آگے کوئی بھی بات کرنے والا نہیں ہے۔ پھر بھی اپنے دل کے اندر نرمی لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ جو کرنا تھا ان بدبختوں نے کر لیا، اللہ اگر کوئی رستہ ہے تو ان کے لیے کوئی رستہ نکال دے، اگر کوئی معاملہ ہے بہتر ان کے لیے تو وہ بہتری والا معاملہ ان کے سامنے پیش فرما۔ اللہ اکبر۔ ایک رات نبی علیہ السلام
ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اسلام نماز پڑھ رہے تھے، ایک رات نبی اسلام اس آیت پہ پہنچے اور ساری رات اسی آیت کو ہی پڑھتے رہے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ پڑھتے رہے حتیٰ کہ فجر کا وقت قریب ہو گیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، لمبی حدیث ہے۔ بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ اگر تو ان کو معاف کر دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تو غالب اور حکمت والا ہے، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو پھر بھی تیرے یہ بندے ہیں، جس طرح کا تو فیصلہ کرے گا سب کو قبول ہوگا، سب کو منظور ہوگا، اور یہ دن بھی ایسا ہے جو انصاف کا دن ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اپنی بات کر کے خاموش ہو گئے ہیں، اب اللہ آگے گفتگو کرنے لگا ہے، اللہ ان ساری باتوں کا جواب دینے لگا ہے۔ قال اللہ کہے گا ھذا، عیسیٰ یہ بات یاد رکھو، ھذا یہ یوم ایسا دن ہے، ینفع الصادقین یہ انصاف کا دن ہے، ترازو لگا ہے، میزان لگا ہے، اس کے اندر وزن ہونا ہے، سب کچھ تولا جائے گا، سب کے ساتھ انصاف ہوگا، میں انصاف کرنے والا ہوں، میں خالق اور مالک ہوں، کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کروں گا۔ آج کے دن ینفع الصادقین فائدہ دے گا سچ، صدقہم سچے لوگوں کو، ان کا سچ سچے لوگوں کو فائدہ دے گا۔ کیا مطلب؟ آج عیسیٰ توحید والوں کو ہی توحید بچائے گی، مشرک نہیں بچ پائے گا، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ یہودی ہے، چاہے وہ مکہ کا مشرک ہے، چاہے پاکستان کا مشرک ہے، کسی نے بھی شرک کیا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج بچے گا تو اس کی توحید کی وجہ سے وہ بچے گا، اگر کوئی نہیں بچے گا تو وہ مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، اس کو اللہ نہیں بچائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو نے جو بات کرنی تھی کر لی، ان تعذبهم فإنهم عبادك، اللہ تیرے یہ بندے ہیں، اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے، اللہ فرماتے ہیں میرا قاعدہ اور قانون یہ ہے میں ساری دنیا کے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، جتنے مرضی اس نے گناہ کیے ہوں، لیکن شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے میرے ساتھ شرک کیا ہے، تمہیں معبود بنایا ہے، رب بنایا ہے، الہ بنایا ہے، تیری ماں کو بھی انہوں نے رب بنایا تھا، میں اس گناہ کو معاف نہیں کروں گا۔ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج سچوں کو ہی ان کا سچ کفایت کرے گا، ان کو فائدہ دے گا، توحید والوں کو ان کی توحید ہی بچائے گی، توحید والوں کو ان کی توحید کامیاب کرے گی۔ فرمایا لہم ان لوگوں کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا ابدا اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جب اس جنت میں داخل ہوں گے اس جنت سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہوگا، ورضوا عنہ اور وہ اپنے رب سے راضی ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرما۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کی دنیا کے اندر جا کے دیکھیں نا، جب جنت میں ہوں گے اللہ اعلان کرے گا اور جنتیوں کچھ چاہیے، اللہ سب کچھ مل گیا، اللہ کہے گا نہیں ایک نعمت ابھی ہے، اللہ سب کچھ مل گیا اور کیا چاہیے، تو نے ہمارے اوپر اتنا کرم فرمایا، تو نے کھانے کے لیے بہترین نعمتیں عطا فرمائی، پینے کے لیے بہترین مشروب عطا فرمائے، زندگی بسر کرنے کے لیے اچھی بیوی عطا فرمائی، محلات عطا فرمائے، اللہ اور کیا چاہیے۔ اللہ اکبر، دو نعمتیں اللہ صاحب سے آخر میں دے گا، ایک اس میں سے اللہ اپنا دیدار کروائے گا۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ ہم بھی اپنے رب کا دیدار کریں گے، اللہ ہمیں ضرور یہ نصیب فرمائے گا۔ ہم اسی اللہ کی رضا کے لیے یہاں بیٹھے ہیں نا، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، کچھ بھائی روزے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، صرف رضا ایک ہے کہ اللہ تو جنت عطا فرما دے۔ اللہ اس دن آخر میں ایک آواز لگائے گا، لوگوں جنتیوں آج میں تم پہ راضی ہوں، آئندہ کبھی تم پہ ناراض نہیں ہوں گا۔ اور یہ بات سن کے جنتیوں کی خوشی مزید بڑھ جائے گی، اور جتنی اللہ نے نعمتیں دی ہوں گی ان سب چیزوں سے بہتر دو چیزیں ہوں گی، اللہ کے دیدار کا اور اللہ کی خوشنودی کا۔ اس کے بعد جنتی آرام سکون سے رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کی اس جنت کے اندر رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں رضی اللہ
میں راضی ہوں گا عنہم ان سے، ورضوا عن اور وہ راضی ہوں گے مجھ سے۔ سبحان اللہ، اللہ خود دیکھیں اعلان کرنے لگا ذالک الفوز العظیم۔ دنیا کے اندر کوئی بڑا کہہ دے کہ یہ بڑی کامیابی ہے، ایم پی اے بن جانا، ایم این اے بن جانا، ڈاکٹر بن جانا، فلاں بن جانا، فلاں بن جانا، اللہ کہتا ہے میرے نزدیک سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جو بندہ جنت میں داخل ہو جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو انسان جہنم سے بچا لیا گیا اس کا داخلہ جنت میں ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں حقیقت میں یہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی ایسی کامیابی نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ آخری بات، کیونکہ بات ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، آخر میں بھی اللہ توحید کے اوپر بات ختم کرنے لگا ہے۔ اللہ کہتا ہے للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماواتی، بادشاہت آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما فیہن اور جو کچھ اس کے اندر ہے، کس کی بادشاہت ہے؟ اکیلے اللہ کی۔ اللہ یہاں پھر کہہ رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بادشاہت نہیں ہے، مریم علیہ السلام کی بادشاہت نہیں ہے، اللہ کا کوئی ثانی، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی داتا نہیں ہے، کوئی غوث اعظم نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ جب یہ بات فائنل ہو گئی کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی خالق ہے، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اسی کا بادشاہ اللہ ہے، تو پھر سب کی اللہ نے چھٹی کروا دی، سارے فارغ، کوئی معبود ہونے کا حق نہیں رکھتا، کوئی اولاد دینے کا حق نہیں رکھتا، کوئی شفا دینے کا حق۔ عیسائیوں کو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے، مزید ان کی ذلت اور رسوائی کو بڑھاتے ہوئے کل قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ اس طرح سوالات کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اس طرح جوابات دیں گے، اور جو توحید والے ہوں گے وہ توحید کی وجہ سے فرما اللہ اپنی رضامندی نصیب فرما۔ آج الحمدللہ ہماری سورۃ المائدہ مکمل ہوگی۔ اللہ سے دعا کیجئے جو کچھ ہم نے اس کے اندر پڑھا ہے اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر مین چیز یہی پڑھی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ساری زندگی شرک کی لعنت سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔